قصہ ایک دشمن رسول کے قتل کا۔ برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع کے پاس کئی انصاریوں کو بھیجا اور عبداللہ بن عتیق کو سردار مقرر کیا۔ ابو رافع دشمن رسول تھا اور مخالفین رسول کی مدد کرتا تھا۔ اس کا قلعہ حجاز میں تھا اور وہ اسی قلعہ میں رہتا تھا۔ جب یہ لوگ اس قلعہ کے قریب پہنچے تو سورج ڈوب گیا اور لوگ اپنے جانوروں کو شام ہونے کی وجہ سے واپس لا رہے تھے۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دربان سے کوئی بہانہ کر کے اندر جانے کی کوشش کروں گا۔ ابن عتیق کہتے ہیں کہ میں گیا اور دربان کو ملنے کی تدبیر کر رہا تھا کہ اتنے میں قلعہ والوں کا ایک گدھا گم ہو گیا اور وہ روشنی سے تلاش کرنے لگے۔ میں ڈرا کہ کہیں مجھ کو پہچان نہ لے، لہذا میں نے اپنا سر چھپا لیا اور اسی طرح بیٹھ گیا جس طرح کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ اتنے میں ایک دربان نے آواز دی کہ دروازہ بند کرنا اور جو اندر آنا چاہے آ جائے۔ دربان نے عبداللہ کو یہ خیال کر کے کہ ہمارا ہی آدمی ہے، آواز دی کہ بندہ خدا، اگر تو اندر آنا چاہتا ہے تو آ جا، کیونکہ دروازہ بند کرنا ہے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں نے یہ سن کر اندر گیا اور گدھوں کے باندھنے کی جگہ چھپ گیا۔ دربان نے دروازہ بند کر کے چابیاں ایک کیل میں لٹکا دی۔ جب دربان سو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں اتار لی اور قلعہ کا دروازہ کھول دیا تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو۔ ادھر ابو رافع کے پاس رات کو داستانیں ہوتی تھی۔ وہ اپنے بالا خانے میں بیٹھا داستان سن رہا تھا۔ جب تمام داستان کہنے والے چلے گئے اور ابو رافع سو گیا تو میں بالا خانے پر چڑھا۔ جس دروازے سے داخل ہوتا تھا اس کو اندر سے بند کر لیتا تھا، اس لیے میری غرض یہ تھی کہ لوگوں کو میری خبر بھی ہو جائے تو ان کے کہنے تک میں ابو رافع کا کام تمام کر دوں۔ غرض میں ابو رافع تک پہنچا۔ وہ ایک اندھیرے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ میں اس جگہ کو اچھی طرح معلوم نہ کر سکا اور ابو رافع کہہ کر پکارا۔ اس نے کہا، کون ہے؟ میں نے آواز پر ہاتھ بڑھا کر تلوار ماری۔ میرا دل دھڑک رہا تھا مگر یہ وار کھالی گیا اور وہ چلایا کہ کوٹری سے باہر آ گیا اور پھر فوراً ہی اندر جا کر پوچھا، اے ابو رافع، تم کیوں چلائے؟ اس نے مجھے اپنا آدمی سمجھ کر کہا، تیری ماں روئے، ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے وار کیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے ایک اور ضرب لگائی۔ زخم اگرچہ گہرا لگا مگر مرا نہیں۔ اس کی بیوی بھاگی اور چیخا اور وہ چیخا اور پھر آواز بدل کر مددگار کی حیثیت سے قریب گیا تو وہ چت پڑا تھا۔ میں نے تلوار پیٹ پر رکھ کر زور سے دبا دی۔ کئی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز میں نے سنی۔ تلوار چیرتے ہی پیٹھ تک پہنچ گئی۔ اب مجھ کو یقین ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ پھر میں واپس لوٹا اور ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا اور سیڑھیوں سے اترتا جاتا۔ میں سمجھا زمین آ گئی ہے۔ چاندنی رات تھی۔ میں گر پڑا، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے امامہ سے پنڈلی کو باندھ لیا اور قلعہ سے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ دل میں طے کر لیا کہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کے مرنے کا یقین نہ ہو۔ آخر صبح ہوئی، مرغ نے اذان دی اور قلعہ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو کر ایک آدمی نے کہا، لوگو، ابو رافع حجاز کا سوداگر مر گیا۔ میں یہ سنتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف چلا اور ان سے کہا، جلدی کرو، اللہ نے ابو رافع کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر خوشخبری دی۔ آپ نے میرے پیر کو دیکھا اور فرمایا، اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اپنا لب مبارک پھیر دیا۔ بس ایسا معلوم ہوا کہ اس پیر کو کچھ ہوا ہی نہیں۔